بہت نقصان ہے. آج جموں شہر کے اندر گاؤں کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کو ان کا بسترے بہ گئے, ان کے کپڑے بہ گئے, ان کے گیس سلنڈر تک بہ گئے. آج ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کئی لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں بیٹوں کی شادیاں تھیں, ان کے جو سامان لایا تھا چاہے سونے کا وہ بہ گیا. اس لیے بڑی درد بری کہانی ہے. عمر صاحب کئی جگہوں پہ گئے ہیں, ساری جگہوں پہ تو جا نہیں سکتے تھے, لوگوں کو ہے کہ ساری جگہ آئیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ عمر عبداللہ سرکار کی پوری کوشش ہے کہ ہم اس حالات سے, کیونکہ یہ 2013-14 میں ایک سیلاب کشمیر میں آیا تھا, اس کے بعد جموں کے اندر یہ بہت بڑا سیلاب ہے. یہاں بہت بڑے پیکیج کی ہمیں جموں کشمیر کو ضرورت ہے, اور امید کریں گے کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب, آنریبل ہوم منسٹر صاحب ہمیں جموں کشمیر کا جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پورا معاوضہ دیں گے. اور جہاں تک اس پل کا تعلق ہے, جہاں اور دوسرا میں نے ایک بات اور بھی کہی ہے, جیسے نیشنل ہائی وے کے بریجز اور پل ٹوٹے ہیں, میں نے اپنے سیکرٹری کو بلا کے کہہ دیا, میں نے کہا آنریبل سی ایم صاحب کو بھی کہا ہے, ایک پورا جموں کشمیر میں جو ایک تعمیر اور ترقی کے نام پہ ایک جو سب اسٹینڈرڈ مٹیریل لگایا جا رہا ہے ان سڑکوں پہ, نیشنل ہائی وے کے اوپر, اس کو ہم چیک کریں گے. اس کے اوپر اسٹرکچرل آرڈر کی ہم یہاں ایک آرڈر نکالیں گے, تاکہ جتنے بھی یہ فلائی اوورس ہیں, جتنے بھی آپ کے یہ بریجز ہیں, ان کی پورا اسٹرکچر کا جو ایک آڈٹ کریں جس سے ہمارے لوگوں کو سیفٹی مل سکے. اب دوسری بات, جہاں تک آپ نے ماتا ویشنو دیوی کا آج کواری میں جو حادثہ ہوا, میری ماں کے چرنوں میں بہت بڑا حادثہ ہے. آج 35 لوگ ہمارے جو ہیں وہ مارے گئے, وہ جانے گئی. ہمیں سمجھ نہیں لگتی, کیونکہ شرائن بورڈ جو ہے وہ سرکار کے انڈر نہیں ہے, جموں کشمیر سرکار کے انڈر نہیں, وہ ایل جی صاحب کے انڈر ہے. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ایل جی منوج سنہا صاحب جموں پورا پانی کے بیچ میں ڈوبا ہوا تھا, اور وہ بہار اور یو پی میں جلسے کر رہے تھے, وہاں پروگرام اٹینڈ کر رہے تھے. جب یہ آپ کا پہلگام ہوا, بائیسرن ہوا, اس میں بھی وہ دلی میں تھے. جب جموں کشمیر کو ایک فل فلیج سرکار چاہیے, یہاں ٹیمپریری سرکار نہیں چاہیے. یہاں وہ سرکار چاہیے جو جموں کشمیر کی آب و ہوا کو جانتی ہے, جو جموں کشمیر کے لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے, جو جموں کشمیر کے کلائمیٹ کے مزاج کو جانتی ہے. ہمیں وہ سرکار چاہیے. ہمیں وہ سرکار نہیں چاہیے جو جموں کشمیر میں آ کے اننیسیسرلی انٹرفیئر کرے. مچیل سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا. پہلی بات, جب مچیل کا آپ کو ہائی الرٹ تھا, آپ نے یاترا کیوں نہیں بند کی؟ اس کیمپ سے لوگوں کو کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ اس میں آپ نے غلطی کی. پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا ڈی سی صرف ہو گئے ہیں جھنڈی دکھانے کے لیے یاتراؤں کو. منی مہیش کی یاترا, مچیل ماترا کی یاترا ہونے کے بعد بھی منی مہیش کی یاترا کو جھنڈی دکھائی گئی. کیا یہ لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں دھوکہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو موت کے اندر دھکیل رہے ہیں یہاں سے. کیا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ اتنا بڑا الرٹ ہے تو اس کو روکنا ہے یا بھیجنا ہے؟ وہی ہوا ماتا ویشنو دیوی. ماتا ویشنو دیوی آپ کو یاد ہوئے گا, کبھی بھی ماتا ویشنو دیوی میں یہ نہ تو بھگدڑ مچی تھی, نہ اتنے بڑے حادثے ہوئے. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک بھگدڑ مچی تھی اوپر دربار میں. ہم چھوٹے ہوتے تھے, آپ لوگ بھی ماتا ویشنو دیوی جاتے ہوں گے. ہم لوگوں کو کٹرا میں ہی روک دیا جاتا تھا, دیکھتے تھے کہ اب ادکواری میں کتنے لوگ ہیں اور ماتا کے دربار میں کتنے لوگ ہیں, اسی مطابق یاترا نیچے سے چھوڑی جاتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہم ایسا نظام دیکھ رہے ہیں جو یاترا پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. پھر پرچی کس چیز کی ہے؟ اور آج اگر یہ جو آج یاترا میں جو لوگ 35 مارے گئے ہیں, یہ پورا کا پورا آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ مارے گئے ہیں, یہ ایک کرمنل کراسپرنسی ہے. اور اس کراسپرنسی کے اندر اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں مرڈر کا جو ہوتا ہے, دفعہ ہوتا ہے, وہ دفعہ ان آفیسروں پہ لگنا چاہیے, ان لوگوں پہ لگنا چاہیے. کیوں کہ یہ جو اس شرائن بورڈ کا چیئرمین منوج سنہا صاحب ہیں, ایل جی صاحب ہیں, اور یہاں کا جو سی او ہے, یہ اس کا فرض بنتا تھا یہ یاترا کو روکا جائے. لیکن یہ یاترا روکی نہیں گئی. صرف آپ ماتا کے نام پہ, پیسہ کمانے کے نام پہ لوگوں کی بلی دے رہے ہیں, اور یہ 35 لوگوں کی بلی لگی ہے. اس لیے یہ خالی ہم کہیں کہ یہاں افسوس کر دیں گے اس سے بات ہٹے گی نہیں. سختی سے ایل جی صاحب کو ہم کہنا چاہیں گے کہ ایل جی صاحب, آپ نے خود کہا, آپ ہر جگہ خود کہتے ہیں یہ پولیس میرے ہاتھ میں ہے, یہ کیڈر آئی پی ایس آئی ایس کا میرے ہاتھ میں ہے, تو یہ یاترا بھی تو آپ کے ہاتھ میں تھی. اور آپ جموں کشمیر کی سرکار کو چلنے نہیں دے رہے. ہر چھوٹی بات پہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اگر آپ اس ڈیبیٹ پہ آنا چاہتے ہیں, آ جائیے, ڈیبیٹ پہ آ جائیے, آمنے سامنے بتاتے ہیں کہ آپ کون کون سی فائل کو روکتے ہیں, کون سے کاموں کو آپ روکتے ہیں, کہاں آفیسروں کو آپ منع کرتے ہیں. کیوں؟ اب اتی ہو گئی ہے. اب ہمارا سفر ٹوٹ گیا ہے. ہم کب تک جموں کشمیر کے لوگوں کو کہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟
आज मैं दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में कुछ नहीं है। क्या खाली हमारे हाथ में ट्रांसफर करने से या चंद लोगों के काम करने से क्या यही सरकार होती है? जिस सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिस सरकार के हाथ में आईपीएस और आईएएस की ट्रांसफर ना कर सके, वो कौन सी सरकार है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये सोचने और समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आप मीडिया के लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सब ने ये जो दौर आपने कवर किया, इस दौर में मैं देख रहा था कोई पेड़ पे चढ़ से, कोई साइडों से, आप लोगों ने बड़ा रोल अदा किया, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया। मीडिया ने लोगों को, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि हमने लोगों को वहां से निकाला, नहीं, ये मीडिया ने अलर्ट दिया, आप लोगों ने अलर्ट किया, तब जाके वहां एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है। लेकिन कुछ अच्छे ऑफिसर भी थे जिन्होंने काम किए हैं, उनकी भी हम तारीफ करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि आज जम्मू कश्मीर में एक टोटल मिसमैनेजमेंट है, जहां कोई सुनवाई नहीं, जहां दो सरकारें जब चलेंगी तो वहां आप क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए माता वैष्णो देवी के चरणों में जो हुआ है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी यात्रा नहीं रोकी और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं और जो लोग इनके ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि इस यात्रा के ऊपर ये 35 जाने गई हैं कि मजाक नहीं है। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो जो इस बंदोबस्त के इंचार्ज हैं।